یہ جلد کتنا ہے؟ 23، صفحہ نمبر 709۔ سائنس وغیرہ وہ فنون و کتب پڑھنی جن میں انکار وجود آسمان و گردش آفتاب وغیرہ کفریات کی تعلیم، اور وہ نوکری جو خود حرام یا حرام میں مدد دے اس کی نیت سے پڑھنا بھی حرام۔ سمجھ آ گئی؟ یہ دیکھو نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسمان۔ سائنسدان کہتے ہیں آسمان زمین گھومتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں۔ اب بتاؤ تم نے اعلیٰ حضرت کا ساتھ دیا ہوا ہے یا سائنسدانوں کا؟ نہیں، ان کو کہہ رہا ہوں، ان کو کہہ رہا ہوں۔ اس وقت میرے مخاطب آپ نہیں ہیں، وہ ہے، وہ ہیں، وہ ہے بھی نہیں، وہ ہیں۔ اچھا، اگلا مسئلہ ہے بھائی، انگریزی حکومتوں سے دینی مدارس کے لیے امداد لینا۔ دیکھو امداد لینے کے متعلق، مدارس میں امداد لینے کے متعلق جو شرطیں آپ بیان فرما رہے ہیں وہ دیکھیں کیا ہے۔ فرماتے ہیں مدارس کو انگریزوں کی طرف سے کوئی امداد ملے اور وہ کوئی شرط رکھیں، دینے کے لیے شرط رکھیں تو لینی حرام 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 حرام۔ اب وہ شرط کی مثال دے رہے ہیں، اگرچہ صرف اسی قدر کہ کھیل میں بے ستری یا خلاف حیا و مخرب اخلاق باتوں کی شرط ہو، کہ اگر وہ صرف اتنا شرط رکھیں کہ بھی بچوں کو کھلایا کریں، لیکن اس میں شرط رکھیں بھائی بچوں کے کپڑے یہ گھٹنے سے اوپر ہونے چاہیے، نکر جس کو کہتے ہیں، نکریں پہن کر وہ کھیل کریں، خلاف حیا مخرب اخلاق، حیا کے خلاف باتیں ہوں، اس میں اسلامی اخلاق کو تباہ کرنے والی باتیں ہوں، یہ شرط رکھ دیں۔ خصوصاً وہ صورت جو آپ نے بیان کی کہ نصاب میں وہ کتابیں مقرر ہوں جن میں خلاف اسلام باتیں ہیں، حتیٰ کہ معاذ اللہ توہین شان رسالت، اس میں حرمت درکنار کفر نقد وقت ہے۔ یہ پروفیسر حاکم علی نے لکھا تھا نا سوال، لاہور کا پروفیسر حاکم علی تھا، کالج یہ پنجاب کالج نہیں ہے لاہور کا، اس کا پروفیسر تھا، اس نے سوال لکھا تھا۔ اور وہ دور کون سا تھا؟ وہی بائیکاٹ کمیٹی، ترک موالات تحریک چلی ہوئی تھی۔ تو بتاؤ صرف کوئی نہ کوئی بے حیائی کی بات کی شرط رکھ دیں تو امداد لینا حرام، وہ لعنت پڑے تم پر، وہ سارا کا سارا نظام اپنا منوانے کے لیے، اس کا نوکر بنانے کے لیے وہ شرط رکھتے ہیں، اور تم لانتی ہو ابھی بھی اس کو جائز سمجھتے اور پھر کہتے ہو ہم رضوی ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو اعلیٰ حضرت کے نائب بن کر بیٹھے ہوئے ہیں بریلی شریف میں، اور ایسے نیچریوں کو، کمینوں کو خلافت کی سند دے دیتے ہیں، پر کیا کریں وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہے۔ خلافت کہاں رہی؟ جب اعلیٰ حضرت کی مخالفت جب مرکز میں چل رہی ہے تو نیچے کیا خلافت کیا ہے، تو کیا چیز ہے؟ بس سمجھیں آپ۔ یہ دوسرا حوالہ ہے اس کے متعلق، 21 جلد ہے، صفحہ نمبر 227۔ جبکہ وہ مدرسہ صرف دینیات کا ہے اور امداد کی بنا پر انگریزی وغیرہ اس میں داخل نہ کی گئی ہو، انگریزی زبان بھی امداد کی وجہ سے داخل نہ کی گئی ہو کہ وہ امداد دیتے ہیں تو چلو انگریزی تو رکھیں، یہ بھی نہ ہو تو اس کے لینے میں شرن کوئی حرج نہیں، اور اگر انگریزی داخل کر دیں تو حرام 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 حرام، وہ خدا تمہارا بیڑا غرق کرے، اتنا نقصان کیا ہوا ہے تم نے۔ اب اگلا مسئلہ آ گیا جی، اگلا مسئلہ ہے عورتوں کو لکھنے سکھانے کا۔ یہ جلد کتنا ہے؟ 23 جلد، اور صفحہ نمبر ہے 690۔
لڑکیوں کا غیر مردوں کے سامنے خوش الحانی سے نظم پڑھنا حرام ہے، اور اجنبی نوجوان لڑکوں کے سامنے بے پردہ رہنا بھی حرام، اور لڑکیوں کو لکھانا سکھانا مکروہ، یوں ہی عاشقانہ نظمیں پڑھانا ممنوع، اور ایسے مدرسہ کو مدد دینی شیطان کو اس کے مقاصد میں مدد دینی ہے۔ ان لانتیوں کی کھالوں کا کیا بنے گا، پیسے کا کیا بنے گا جو حضرات ادھر خدمت میں مصروف رہتے ہیں ایسے مدرسوں کی، اور جو اپنی لڑکیوں کو ایسی جگہ بھیجتے ہیں بے حیا بے غیرت ہیں، ان پر اطلاق دیوث ہو سکتا ہے، یعنی ان کو دلہ کہا جا سکتا ہے۔ بتاؤ، ایمان سے کہنا، ہمیں یزیدی کہنے والے سارے دلے بن گئے کہ نہیں؟ اور وہ بھی ہماری زبان سے نہیں، جن کو امام ماننے کا دعویٰ رکھتے ہیں اس امام کی زبان سے۔ بس انگریزی گندگی کھانے کے عادی ہو، چپ کر کے کھاتے رہو۔ ہم جو تمہاری جڑیں جانتے ہیں، جیسے جیسے ظاہر کریں گے، جہاں پر ہو جائے گی انشاءاللہ کسی مسلمان کی آنکھ میں تم ایک ٹٹی سے بھی بدتر بن جاؤ گے۔ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ ان حقائق کو کیسے چھپاؤ گے؟ یہ دیکھو تو صحیح، مجھے کہتے ہیں بھڑوے کہتے ہیں یہ تو دیکھو یار گالیاں بہت نکالتا ہے، یار باتیں صحیح کرتا ہے، گالیاں بہت نکالتا ہے، دلہ یہ گالیاں اعلی حضرت نکال رہے ہیں، لیکن یہ گالیاں تو کہہ رہا ہے بے غیرت۔ گالیاں کس کو کہتے ہیں؟ گالیاں کس کو کہتے ہیں؟ جو عیب اور نقص اگلے میں نہ ہو اس کی نسبت کرنے کو گالی کہتے ہیں۔ شریف کو کنجر کہنا، بے غیرت کہنا، یہ گالی ہے۔ اگر کوئی ہے ہی کنجر اس کو کنجر کہنا یہ تو عبادت ہے۔ اوے سنو، اگلے دن ایک نئی بات میرے ذہن میں آئی، یہ جو کہتے ہیں نام بگاڑ دیتا ہے یار، نام بگاڑ دیتا ہے یار، یہ کوئی تک بنتی ہے، برا بولتا ہے، فلاں کرتا۔ وہ کتا، یہ نام بگاڑنا کسی کافر لعنتی کا اللہ کی سنت ہے، پاک نبی کی سنت ہے، سارے صحابہ کی سنت ہے، سارے اولیاء کی سنت ہے، سارے مسلمانوں کی سنت۔ ارے بھائی کیسے؟ ابو جہل کہتے ہیں، اس کا تو لقب تھا ابو الحکم، کوئی ابو جہل تھوڑا تھا، اس کو ابو جہل کہتا تو قتل کر دیتا۔ ابو الحکم، حکمتوں والا، علم والا اس کو کہا جاتا تھا۔ جب رسول پاک کے مقابلے میں آیا ابو جہل، جہالتوں والا نام پڑا اور ایسا پڑا کہ ہر مسلمان کی زبان پر ابو جہل چلتا ہے۔ معلوم ہوا کسی لعنتی کو برا لقب دینا یہ اللہ سے چلتا ہے، تمام مسلمانوں تک چلا۔ توجہ ہے؟ ایسے مدرسوں میں جو اپنی لڑکیاں بھیجتے ہیں بے حیا بے غیرت ہیں، ان پر دیوس دلے ہونے کا لفظ بولنا ٹھیک ہے۔ اس کے آگے پھر اگلے صفحے پر لکھتے ہیں عورتوں لڑکیوں کو لکھنا سکھانا منع ہے۔ عمل کر رہے ہو اس مسئلے پر؟ اب آگے اتحاد بین المسلمین، اب تو ان کا کباڑا ہو جائے گا۔ ان کا نورانی تھا، نورانی اس نے بنائی تھی اتحاد متحدہ مجلس عمل، یہ جانتے ہیں آپ؟ ان کا تھا محمد حسین نعیمی، جامعہ نعیمی والا، اس نے بنائی تھی اتحاد بین المسلمین۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے بالکل اسی طرح کی تنظیم اعلی حضرت کے دور میں بنائی گئی۔ اس کو کہا جاتا تھا ندوۃ العلماء۔ کیا کہا جاتا تھا؟ کہتے تھے بھائی سارے ہی مسلمان۔ کیا کہتے تھے؟ میں سنا رہا ہوں، ہاں کوئی میں نے شرع حکم نہیں لگانا جی، میں صرف سنا رہا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو کون اعلی حضرت کا باغی ہے، خود فیصلہ کرو۔ ہاں تک اچھا، اب دیکھو اسی طرح کا ندوۃ العلماء بنا گیا، اس میں کہا گیا یہ سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے ایک ہیں اور مسلمان ہیں، اور ان کو اس کا نام رکھا گیا ندوۃ العلماء۔ اعلی حضرت نے پورے ندوہ کے متعلق، یعنی دوسرے لفظوں میں اتحاد بین المسلمین اور متحدہ مجلس عمل کے بارے میں اعلی حضرت نے اپنے دور میں یہ کتاب شریف لکھا، اس کا نام ہے فتاوی الحرمین برجف ندوۃ المین۔ جھوٹ کی مجلس کو ہلا دینا اور اس میں زلزلہ برپا کر دینے والے فتاوے، یہ نام رکھا ہے۔ یہ چھپا ہوا کہاں سے ہے؟ ترکی سے۔
کہاں سے چھپا ہوا ہے؟ ہاں ترکی سے چھپا، ادھر تو نہیں پہنچا ہوگا نا، ترکی میں پہنچ گیا نا، ادھر تو نہیں پہنچا ہوگا. اس کا اردو ترجمہ بھی بازار میں مل جاتا ہے. تو آپ نے سوائے کفر کے فتویٰ نہیں لگایا. تو آپ جس کو مانتے ہو وہ ہاتھ پکڑ کر کہتا تھا ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. میں کچھ نہیں کہتا، خود تم کو. اگلا مسئلہ یہ حسام الحرمین، حرمین شریفین کی ننگی تلوار، تیغ براں. مسئلہ کیا ہے؟ دیوبند، ندوہ، روافض زمانہ، سب پر آپ کا فتویٰ. اس کے اندر کیا ہے تمہیں معلوم ہے، لیکن تم نے ان کو کیا کہا، کیسے اجتہاد کیا ہوا ہے وہ تمہارے سامنے ہے. اگلا مسئلہ آ گیا، یہ توجہ رکھنا، گستاخ رسول کا قتل. یہ حسام الحرمین کے حاشیے میں صاف موجود ہے کہ گستاخ رسول کو قتل کرنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، ان حکومتوں میں جو حکومتیں کفر کی ہیں. کیوں؟ قتل کرے گا تو کافروں کے ہاتھوں خود مر جائے گا، وہ اس کو قتل کریں گے، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. عبارت پڑھتا ہوں، اعلم ان ضرب الرقاب في الدنيا انما هو الى الحكام دون العوام كما ان التعذيب في العقبى ليس الا بيد ذي الجلال والاكرام اما غير السلاطين وولاة الامور فانما وظيفتهم الرد باللسان والطرد بالبيان وتعذير المسلمين عن مخالطة الشياطين ورفع الامر الى ولاة الامر. فرماتے ہیں گستاخ رسول کو قتل کرنا یہ عوام کا کام نہیں، حکام کا ہے. عوام کا کیا کام ہے؟ زبان سے رد کرنا. وہ جو کفر بھونکتا ہے اس کا وہ زبان سے رد کرنا، کہ بتانا یہ کفر ہے، لوگوں یہ گستاخی ہے، یہ فلان. فرماتے ہیں بل قد صرحوا فی الکتب الفقہیہ ان من قتل مرتدا بدون اذن السلطان يعذره السلطان هذا فی الممالک الاسلامیہ فکیف بغیرها. فرمایا اگر کسی نے حاکم کی اجازت کے بغیر گستاخ رسول کو قتل کر دیا تو گستاخ رسول کو قتل کرنے والے شخص پر حق بنتا ہے حاکم وقت اسلامی کا کہ وہ اس کو سزا دے سکتا ہے اگر دینا چاہے تو. بھائی تو نے یہ کام ہماری اجازت کے بغیر کیوں کیا؟ تو مسلمانوں کے حالات برباد کرنا چاہتے ہو کیا؟ فرماتے ہیں یہ تو مسلم حکومت ہو، اسلامی مملکت ہو، اس کے اندر یہ حکم ہے. حکومتیں کافروں کی ہوں تو وہاں قتل کرنا کیسے جائز ہوگا عوام کے لیے؟ یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے. اور انہوں نے سب سے بڑا مسئلہ، یہ جو اعلیٰ حضرت کے عاشق ہیں رضوی بنے ہوئے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ ممتاز قادری صاحب کا ایسے، اور وہ اس کو اٹھایا. اور یہ تنظیم جماعت اپنی جو انہوں نے دنیا میں مشہور کی صرف اسی کے نام پر کی ہے. تو اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں حرام ناجائز ہے یہ. تو ناجائز کو انہوں نے اپنے لیے ہدایت سمجھا، اپنے لیے عشق سمجھا، اپنے لیے حضور کی سب سے بڑی خدمت سمجھی. حرام کو شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیوں چھپایا ہوا ہے یہ فتویٰ؟ حسام الحرمین دیوبندیوں کے خلاف سناتے ہو. حسام الحرمین نے یہ جو تمہارے خلاف لکھا ہوا ہے اس کو کیوں نہیں سناتے؟ موت آتی ہے کیا؟ میں صرف سنا رہا ہوں کہ دیکھو باغی کون بنتا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر جو تماشے لگاتے ہیں یہ بریلوی، سب کے متعلق آپ کا ایک رسالہ ہے پورا، مروج النجال خروج النساء. اس کے اندر ہو جو کچھ تماشے لگائے جاتے ہیں سب کی وہ دھجیاں اڑائیں، وہ گت بنائی. کیا پوچھتے ان کو پوچھو بغیر تو یہ سارا کام تمہارے پاس ہوتا ہے. تمہاری محبوب حکومتیں اور تمہارے محبوب ترین عشاقان رسول تمہاری زبان سے ان کے دفاتر میں، ان کے گھروں میں، کی بازاروں میں، دکانوں میں کیا کیا لعنت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ خنجر اٹھا کر ہلا کر جن کے ساتھ ایک ہونے کا کیا جاتا ہے اعلان، وہ کیا کرتے ہیں؟ مروج النجا ایک طرف رکھ لو، ان کو ایک طرف رکھ لو. انگریزی نوکری کے متعلق بھی لکھا ہوا ہے، جلد نمبر 29 ہے یا 19 ہے، صفحہ نمبر 500
39 ہے۔ جس نوکری میں خلاف ما انزل اللہ حکم کرنا پڑتا ہو ہرگز جائز نہیں، اگرچہ سلطنت اسلام کی ہو، سلطنت اسلام کی ہو، بادشاہ تمہارے پورے اسلامی ہوں جیسے تھے پہلے، لیکن اگر نوکری انہوں نے ایسی دی جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف چلنا پڑتا ہے تو حرام ہے۔ اور اگر سلطنت ہی انگریز کی ہو، بیمہ پالیسی، بالکل ٹھیک، بیمہ پالیسی، یہ 19 جلد ہے، صفحہ نمبر 502 ہے، یہ 25 جلد ہے اور 70 صفحہ ہے۔ فرماتے ہیں بیمہ حرام ہے، ایک تو فرمایا قمار جوا، دوسرا ربا سود ہے، اور دونوں کبیرہ گناہ ہیں، لیکن فرماتے ہیں جائز اس شرط کے ساتھ ہے کہ اگر بیمہ پالیسی میں ایک بھی مسلمان نہ ہو، سارے انگریز ہوں۔ توجہ ذرا، بیمہ پالیسی کب جائز ہے؟ جو بیمہ پالیسی والے ہیں ان میں ایک بھی مسلمان نہ ہو۔ اب اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ایک طرف رکھو اور آج کے بڑوے مفتیوں کے فتوے رکھو، پھر دیکھو یہ کیا بھونک رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں، اور یہی فتویٰ میں بھی دیتا ہوں۔ انگریز حکومتوں کے ساتھ یہ جائز ہے، لیکن اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ شرط ہوتی ہے کہ مسلمان کو یہ غالب گمان ہو کہ جو میں کافروں کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں اس میں میرا فائدہ ہے۔ اگر یہ گمان غالب ہو میرا نقصان ہے تو پھر ان کے ساتھ بھی حرام ہے۔ نقصان کا غالب گمان تو پھر حرام۔ اچھا، تار ریڈیو ٹی وی کی خبر پر روزہ رکھنا اور عید کرنا، اعلیٰ حضرت نے اس میں زور اپنا دکھایا، اپنا علمی زور دکھایا اور بالکل فرمایا ناجائز ناجائز۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں بڑوے، وہ ٹی وی پر خبریں دینے والے ان میں تو تمہارے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ نمائندے بتاتے ہیں اور سارے تم ان کے پیچھے چلتے ہو، بتاؤ اعلیٰ حضرت کی یہ مخالفت کیوں کی؟ کہتا ہے نیا راستہ نکالتے ہو اعلیٰ حضرت کے آگے، نیا راستہ۔ یہ نیا راستہ نہیں ہے، یہ نئے راستے ہیں اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں آپ کے، ایک راستہ نہیں ہے، لعنت کے لیے پتہ نہیں کتنے راستے ہیں۔ اگلی بات، اب یہ فوٹو اور تصویر کا مسئلہ، جلی النس، کتنا زور سے اعلیٰ حضرت نے لکھا، کیوں مخالفت کر رہے ہو ڈاکٹر؟ تیری تو کوئی تقریر ایسی نہیں جو فلم کے بغیر ہو۔ کیا لکھا اعلیٰ حضرت نے، کیوں مخالفت کی ہے؟ جلی النس فی اماکن الرخص، اور اس سے پہلے 2-4 ورقے پڑھ لینا، ہو سکتا ہے اپنی بینی بری پر مجبور ہو جاؤ۔ غیر عالم کا واز کہنا اور مسئلہ ہے، واز میں اور ہر بات میں سب سے مقدم اجازت اللہ و رسول ہے جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جو کافی علم نہ رکھتا ہو اسے واعظ کہنا حرام ہے، اسے واعظ کہنا حرام ہے، یہ لکھا ہے واعظ، تو واعظ کہو ہی نہیں، اس کو مقرر کہنا ہی جائز نہیں ہے جو بہت علم نہ رکھتا، وافر علم نہ رکھتا، اور اس کا واعظ سننا جائز نہیں، تقریر کرے تو اس کے تقریر میں بیٹھنا جائز نہیں جس کے پاس علم نہ ہو۔ پوچھا گیا حضور عالم کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا عالم اس کو کہتے ہیں کہ جس سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا جائے وہ دوسرے کی مدد کے بغیر خود دیکھ کر بتا سکتا ہو۔ لاکھ لعنت ہے
کون ہے تم میں ایسا؟ جتنے تمہارے مقررین ہیں یہ کس درجے کے لعنتی ہیں؟ ان کو خود کہو، مسئلہ دو. او بھائی حضور علم وراثت کا یہ مسئلہ ہے تو ہدایت الناف اردو والی اٹھا لیں گے. یہ وہ شیطان آسی اتنے بھڑوے تو ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تم اعلی حضرت کے بنتے ہو، شرم نہیں آتی؟ قوالی اور سما بالمزامیر اس کو کہتے ہیں. ساز باجوں کے ساتھ قوالی سننا پورا فتاوی بھرا ہوا ہے. 23-24 جلدیں دیکھو کتنا اس میں. فرمایا حرام ہے. خواجہ اجمیری پر تہمت ہے، نہیں سنی انہوں نے فلان یہ وہ، اور تمہارا ہر آستانہ ڈماڈم سب سے چل رہا ہے. کیوں مخالفت ہو رہی ہے؟ وہ بڑوے ایک بہت بڑی بات رہ گئی. اعلیٰ حضرت نے 14 جلد میں لکھا جن لوگوں کو قطعی یقینی کافر کہا، ان میں سے ایک یہ کہ جو شخص یہ کہے کہ قرآن کی تفسیر عقل کے مطابق کرنی چاہیے، تو فرمایا وہ ایسے لوگ پکے قطعی یقینی کافر ہیں. ان کے کفر میں شک بھی کرے تو کافر ہو جائیں گے. اور ان کا ایک غلام رسول صحیح بھی ہے، کراچی والا فوت ہو گیا، اس نے شرح مسلم بھی لکھی ہے اور یہ تفسیر بھی لکھی ہے. اس کی یہ تفسیر ہے، تفسیر تبیان القرآن، جلد نمبر کتنا ہے؟ وہ پہلی صفحہ نمبر کیا ہے؟ 309. کہتا ہے اب جبکہ سائنٹیفک طریقہ سے زمین کی گردش ثابت ہو چکی ہے تو علم اور سائنس کے خلاف قرآن مجید کی تفسیر کرنے سے خدشہ ہے کہ سائنس کے طلباء اور ماہرین قرآن مجید کا انکار کر دیں. اور اس ترقی یافتہ دور میں پرانی لکیروں کو پیٹتے رہنے میں دین کی کوئی خدمت نہیں ہے. پرانی لکیریں یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ہمارے ائمہ کرام جو قرآن مجید کی تفسیریں کرتے رہے، کہتا ہے یہ پرانی لکیریں ہیں، ان کو پیٹتے رہنے میں دین کی کوئی خدمت نہیں، لہذا چھوڑو، سائنس اور عقل کے مطابق قرآن کی تفسیر کرو. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو یہ کہے وہ پکا کافر ہے. اب بتاؤ کیا بنتے ہو؟ وہ 14ویں جلد میں موجود ہے. آخر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت اگر خود اعلی حضرت کے منہ شریف سے تمہارا نیچری ہونا میں ثابت کر دوں کہ تو پھر تو تمہارے اعلی حضرت سے باغی ہونے اور سنیت سے خارج ہونے پر مہر لگ جائے گی، پھر تو شک نہیں رہے گا. فتاوی الحرمین کی وہی فتاوی الحرمین. آپ سے پوچھا گیا حضور یہ قرآن مجید کی وہ آیتیں جو علم کے بارے میں آئی ہیں اور احادیث مبارکہ وہ جو علم کے بارے میں آئی ہیں، علم حاصل کرو چاہے چین میں. جو شخص ایسی آیات اور ایسی حدیثوں کو سکولوں کی پڑھائی اور انگریزی پر لگائے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ھذا تفسیر للقرآن العظیم بالرأی السقیم وافتراء علی النبی العظیم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم وما ہی الا نزغۃ خبیثۃ نیشریۃ. فرمایا ایسی آیات اور احادیث کو لگانا سکولوں پر یہ قرآن عظیم کی تفسیر کرنا ہے اپنی عقل اور رائے سے، اور نبی پاک پر افتراء اور بہتان ہے.
اور یہ نیچری وسوسہ، خبیث نیچری وسوسہ ہے، شیطانی ملاوٹ ہے۔ یہ نیچری لوگ ایسی بات کرتے ہیں جو یہ کہیں گے سمجھ لینا وہ نیچری ہیں۔ تو بڑوے تم نے تو ساری دنیا میں ایسے ہی کر رکھا ہے، تو دنیا تمہاری تو نیچریوں سے بری بڑی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے خود زبان مبارک سے تم سارے نیچری ہو، کیونکہ کہتے ہو وہ تو علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ حضور نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، تو یہی علم نہیں تھا تو اور کون سا تھا؟ انگریزی چین میں کون سا علم تھا؟ تو کتے کے بچے تمہاری ناک کاٹ دی، اعلیٰ حضرت نے سب کچھ پہلے لکھ دیا، اور علماء حرمین شریفین اس وقت کے انہوں نے تصدیقات کر دی، تقریرات کر دی کہ بھائی یہ واقعتاً ایسی بکواسات جو لوگ کرتے ہیں وہ نیچری ہیں، ان کو سنی نہیں کہہ سکتے۔ بات تو ختم ہو گئی۔ تو نیچری تو تم اعلیٰ حضرت کی زبان اور آخری فتوے سے ثابت ہو گئے۔ اب خود فیصلہ کرنا، سوچتے رہنا، سوچ کر اپنوں کو بتاتے رہنا سنی کون ہے، بتاتے رہنا اعلیٰ حضرت کا باغی کون ہے۔ میں کچھ نہیں کہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ 7 فٹ کا قد 1.5 فٹ تو بن سکتا ہے، لیکن ان چیزوں کا جواب ممکن نہیں۔ ہاں میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، ایک کوئی بڑوا ہے نوید، نارووال کے علاقے کا لڑکا ہے کوئی نوید، وہ فوٹو کے بغیر میرا ترجمان بن کر میری طرف سے بھونکتا رہتا ہے، کبھی کسی کے مقابلے میں کبھی کسی کے مقابلے میں، اور مخالفت باطنی جاری رکھتا ہماری۔ یہ خبیث نیچری ہے، کتا ہے۔ کوئی بھی ہمارا دوست یا ہمارا مخالف اس کو ہماری جماعت کا تصور نہ کرے، اس کے قول فعل کا ناچیز اور ہماری جماعت کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اور آج کے بعد اس خبیث کو ہمارا کوئی دوست سننے کی کوشش نہ کرے۔ نوید نام ہے، نارووال کا لڑکا ہے۔ ایسے جماعت میں چھپ کر نا مخالفین تو وہ ایسی سازشیں کرتے رہتے ہیں تاکہ فتنے بنائیں، لیکن ہماری طرف سے ایسے لوگوں کی کوئی اجازت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔